نہیں ہے. اگر اس طرح سے کوئی شادی کرتی ہے عورت یا اپنا شوہر اپنی بیوی کے آگے سے حلالہ کے لیے شادی کرواتا ہے اور اسے کہتا ہے تم 2 دن بعد 3 دن بعد اس کو طلاق دے دینا, ٹھیک ہے, تو یہ نکاح ہی نہیں ہوا, یہ سراسر بدکاری ہے, زنا ہے, حرام کاری ہوگا اور اس کا گناہ ہوگا. اور پھر وہ دوبارہ اپنے شوہر, یہ ڈبل گناہ ہوگا. دیکھیں, ایک تو وہ یہ گناہ کروائے گا شوہر, اور دوبارہ پھر اس عورت کو اپنے نکاح میں لے آئے گا جو کہ اس کے لیے حلال ہوئی نہیں ہے. پھر وہ ساری زندگی اس کے ساتھ جو ہے حرام زندگی گزارے گا. تو کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنی بڑی یہ غلط روش ہے جس پر لوگ اکثر جو ہے نا چل رہے ہوتے ہیں. تو اس گناہ سے, اس گناہ عظیم سے, اس حرام کاری سے, اس بدکاری سے بچیں. اور سب سے پہلے آپ یہ غلطی نہ کریں 3 طلاقوں والی, اور اس کے بعد جو ہے حلالہ والی غلطی بھی نہ کریں, وہ اس سے بھی بڑی غلطی ہوگی. حلالہ سے آپ ایک حلالہ کروا کے بدکاری کروائیں گے جو پلانٹڈ ہوتا ہے, اس کے بعد پھر اس کو اپنے نکاح میں لے کے آئیں گے جو نکاح نہ تو وہ اس کے ساتھ نکاح ہوگا, اس کا پلانٹڈ جو طلاق دینے کی نیت سے ہوگا. پھر آپ جو اس سے نکاح کریں گے جبکہ آپ کے لیے حرام ہوگی, حلال ہی نہیں ہوئی ہوگی, تو پھر آپ اس کے ساتھ ساری زندگی حرام کاری کرتے رہیں گے, حرام زندگی گزاریں گے, وہ آپ کا نکاح ہی نہیں ویلڈ ہوگا. جی السلام علیکم دوستوں, امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو ویلکم بیک ان مائی اندر بلاگ. تو اس بلاگ میں, اس ویڈیو میں آپ کو جو حلالہ ہے اس کے بارے میں, اس ٹاپک پہ, حلالہ کے ٹاپک پہ بات کروں گا. پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو طلاق کا جو پروسیجر ہے اور طلاق کی جو اقسام ہے سارا کچھ میں نے آپ کے سامنے رکھا, آپ کو بیان کیا, اور آپ کو میں نے بتایا کہ طلاق اگر دینی پڑے تو کون سا طریقہ ہے جو آپ کے لیے سب سے زیادہ سوٹیبل ہے اور جو سنت طریقہ ہے جس میں آپ کو فیوچر میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اگر دوبارہ بھی آپ صلح کرنا چاہیں, رجوع کرنا چاہیں, بیوی آپ کے لیے حرام نہیں ہوتی. تو اچھا دوستو, اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ حلالہ کیا ہوتا ہے اور حلالہ کب واجب ہوتا ہے, کب حلالے کی ضرورت پڑتی ہے, یہ میں آپ کو بتاؤں گا. اور اصل حلالہ کا جو پروسیجر ہے اور جو اصل جو حلالہ ہے وہ کسے کہتے ہیں. تو دوستو, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حلالہ جب ضرورت پڑتی ہے جب شوہر اپنی بیوی کو 3 طلاق دے چکا ہوتا ہے. 3 طلاق سے پہلے حلالہ کی ضرورت نہیں ہوتی. 3 طلاق جو ہے نا بندہ جب دیتا ہے تو اس کے بعد بیوی اپنے شوہر پر حرام ہو جاتی ہے, اور وہ جب تک اگلے کسی بندے سے بیوی شادی نہ کرے, ٹھیک ہے نا, تو مطلب بیوی کو آگے شادی کرنی پڑے گی. پھر عورت کو جو ہے آگے کسی اور مرد کے ساتھ, وہ اس مرد کے لیے حرام ہو گئی ہے, تو آگے جب وہ اپنے کسی اور مرد سے شادی کرے گی تو پھر اس کے ساتھ وہ تمام مراسم اس کو ادا کرنے ہوں گے, اس کو سارا کچھ کرنا پڑے گا جو میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے, جو ریلیشن شپ ہوتا ہے فزیکلی, سارا کچھ جو ہے نا وہ جب تک وہ نہیں کرے گی تو وہ جو ہے نا وہ میرج جو ہے نا, وہ شادی, وہ نکاح جو ہے وہ ویلڈ نہیں ہوگا جو وہ کرے گی. پھر اس کے بعد وہ بندہ جس سے آگے وہ عورت نے نکاح کیا ہے, وہ اگر ان کیس زندگی میں کبھی اپنی مرضی سے, اپنی آزاد مرضی سے اس عورت کو طلاق دے دے اور ان کی صلح نہ ہو, ادھر پیریڈ گزر جائے 90 دن کا, پھر اس کے بعد وہ دوبارہ نکاح نہ کرنا چاہتے ہوں, تو پھر یہ واپس جو اپنا پہلا سابقہ شوہر ہے اس سے نکاح کر سکتی, اس کے لیے جائز ہو جائے گی, اس کے لیے حلال ہو جائے گی, اس سے یہ نکاح کر سکتی ہے, اور وہ شوہر جو ہے اپنی سابقہ بیوی سے نکاح کر سکتا ہے. اب دوستو, یہاں ایک اور غور طلب بات یہ ہے کہ یہ جو اللہ نے شرط رکھی ہے حلالہ کی 3 طلاقوں کے بعد جو حرام ہو جاتی بیوی کی, یہ کیوں رکھی ہے؟ یہ اس لیے رکھی ہے کہ دیکھیں, ایک شوہر جو ہے, ایک تو یہ دیکھیں کہ طلاق کا حق اللہ نے عورت کو نہیں دیا, شوہر کو دیا ہے. وہ کیوں دیا ہے کہ عورت جذباتی ہوتی ہے, ناقص العقل ہے. عورت کو اگر اللہ نے اختیار دیا ہوتا تو ہر روز ہر گھر میں طلاق ہو رہی ہوتی, ٹھیک ہے. اور انسان جو ہے, مرد ایک سینسیبل اور ذمہ دار انسان ہے, اس کو اللہ نے 3 موقع دیے ہیں, 3 موقع اس کو دیے ہیں کہ 3 نکاح وہ کر سکتا ہے اپنی ایک عورت سے, ایک بیوی سے. 3 نکاح کے بعد 3 طلاق جب ہو جاتی ہیں, پہلا نکاح ہو گیا, اس کے بعد اس کی طلاق دے دی, 3 مہینے کی عدت پیریڈ گزر گیا, پھر اس کا جو ہے نا اگر صلح نہیں ہوئی تو پھر ایک طلاق ہوگی. پھر اگر ان کو خیال آئے کہ یار ہم صلح کر لیتے ہیں, ہم نکاح دوبارہ کر لیتے ہیں, دوبارہ نکاح ہو گیا, دوبارہ شادی ہو گئی, پھر کہیں اگر طلاق ہو جاتی ہے زندگی میں, پھر اس کا جو 3 مہینے تک کا ٹائم ہے عدت پیریڈ, پھر وہ صلح نہیں ہوتی, وہ دوسری شادی جو دوسرا نکاح ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے, دوسری طلاق بھی افیکٹو ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد اگر وہ تیسرا نکاح کرتے ہیں, دیکھیں میرے دوست, میرے بھائی, اللہ نے کتنا آپ کو ٹائم دیا ہے, کتنا آپ کو ایک وسعت دی ہے اس رشتے میں. یہ رشتہ ایسا نہیں ہے کہ ایسے ہی جھٹ سے ختم ہو جائے.
ایک بندہ پہلا نکاح کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ طلاق جب دیتا ہے تو 90 دن کا صلح کا ٹائم ہے، رجوع کرنے کا ٹائم ہے، عدت پیریڈ کا جو ہے وہ صلح کر سکتے ہیں، کوئی طلاق نہیں ہوگی۔ ہاں اگر 90 دن گزر جاتے ہیں پھر طلاق ہو جائے گی، پھر اس کے بعد اگر صلح ہوتی ہے ان کی دوبارہ ان کا مائنڈ بنتا ہے ہم شادی کر لیں، پھر وہ دوبارہ شادی کرتے ہیں، پھر کبھی ان کی طلاق اگر وہ ہوتی ہے 90 دن کا ٹائم پیریڈ عدت کا گزرتا ہے، پھر دوسری طلاق افیکٹو ہوگی، پھر اس کے بعد اگر وہ سوچتے ہیں کہ یار پھر ہم تیسری دفعہ جو ہے نا ہم شادی کر لیں، تو اتنا بیوقوف انسان جو پہلی دفعہ بھی طلاق دے دے، 90 دن کا ٹائم گزار دے، صلح نہ کرے، پھر دوبارہ طلاق شادی کر کے پھر طلاق دے دے، 90 دن کا پھر ٹائم گزر جائے، پھر جو ہے وہ صلح نہ کرے، تو پھر تیسری دفعہ وہ شادی کرے اور پھر جو ہے وہ پھر وہ طلاق دے، تو پھر کوئی چانس نہیں ہے۔ تیسری دفعہ کے بعد اللہ نے کوئی ٹائم پیریڈ نہیں رکھا، اس کے بعد وہ حرام ہے، کوئی عدت کا ٹائم نہیں ہے۔ تو یہ سزا ہے، حلالہ جو ہے نا یہ ایک سزا ہے اس شوہر کے لیے جو اس قدر لاپرواہ اور نان سیریس ہے اس رشتے کو لے کر، جو اپنی بیوی کو 3 طلاق تک دے سکتا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ اس مرد کے لیے وہ لائق ہی نہیں ہے، وہ مرد اس عورت کے وہ لائق ہی نہیں ہے، وہ مرد کے لیے وہ مرد اس شادی کے لائق ہی نہیں ہے، وہ ذمہ داری نبھا ہی نہیں سکتا، وہ رشتے کو سمجھ ہی نہیں سکتا، تو اس لیے بہتر ہے کہ اس کے لیے وہ عورت حرام اللہ نے کر دی۔ پھر اگر دیکھو اصل جو حلالہ کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ عورت اپنی مرضی سے آگے شادی کرے اور اگلا جو بندہ اس کا نیا شوہر ہوگا وہ رکھے اس کو، وہ زندگی گزاریں، سارے مراسم وہ قائم کریں، اپنا ازدواجی تعلقات قائم کریں، پھر اگر وہ شوہر نیا اس کو طلاق دیتا ہے، اگر ٹھیک ہے کبھی زندگی میں اپنی مرضی سے اگر دیتا ہے، تو پھر جب وہ عورت واپس اپنے سابقہ خاوند کے پاس آ جاتی ہے، اگر وہ یہ مینوپولیٹڈ ہو، پہلے سے پلانٹڈ ہو سارا کچھ، جی میں جو ہے نا تم یہ میری بیوی کو میں نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، بندہ کہتا ہے، اور تم جو ہے نا یہ اس سے شادی کر لو، اس سے نکاح کر لو، تو اس کو تم پھر طلاق دے دینا، اس سے جو ہے نا ازدواجی تعلقات قائم کرنے کے بعد سارے شادی کی رسومات کے بعد جو ہے تو پھر میں اس سے نکاح کر لوں گا، یہ سارا پلانٹڈ ہوتا ہے اور یہ حلالہ نہیں ہے، یہ حلالہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ نکاح ہے۔ جو نکاح طلاق دینے کی نیت سے کیا جائے وہ نکاح ہی نہیں ہے، وہ شادی نہیں ہے۔ یہ بات کیوں نہیں سمجھتے آپ کہ جس میں پہلے سے ہی یہ طے کیا گیا ہو کہ میں نے تمہیں طلاق دے دینی ہے اتنے دن کے بعد، 2 دن بعد، 3 دن بعد، وہ نکاح ہی نہیں ہے۔ یہ جو میرج پرپس میرج ایگریمنٹ ہوتا ہے یہ ایک سوشل ایگریمنٹ ہے اور یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کہ یہ لائف ٹائم کے لیے ہوتا ہے۔ اس میں آپ پہلے سے طے نہیں کر سکتے کہ میں نے تمہیں 2 دن بعد، ہفتے بعد طلاق دے دینی، یہ اس میں ایسا نہیں ہے۔ اگر اس طرح سے کوئی شادی کرتی ہے عورت یا اپنا شوہر اپنی بیوی کے آگے سے حلالہ کے لیے شادی کرواتا ہے اور اسے کہتا ہے تم 2 دن بعد، 3 دن بعد اس کو طلاق دے دینا، ٹھیک ہے، تو یہ نکاح ہی نہیں ہوا، یہ سراسر بدکاری ہے، زنا ہے، حرام کاری ہوگا اور اس کا گناہ ہوگا، اور پھر وہ دوبارہ اپنے شوہر، یہ ڈبل گناہ ہوگا۔ دیکھیں ایک تو وہ یہ گناہ کروائے گا شوہر، اور دوبارہ پھر اس عورت کو اپنے نکاح میں لے آئے گا جو کہ اس کے لیے حلال ہوئی نہیں ہے، پھر وہ ساری زندگی اس کے ساتھ جو ہے حرام زندگی گزارے گا۔ تو کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنی بڑی یہ غلط روش ہے جس پر لوگ اکثر جو ہے نا چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اس گناہ سے، اس گناہ عظیم سے، اس حرام کاری سے، اس بدکاری سے بچیں، اور سب سے پہلے آپ یہ غلطی نہ کریں 3 طلاقوں والی، اور اس کے بعد جو ہے حلالہ والی غلطی بھی نہ کریں، وہ اس سے بھی بڑی غلطی ہوگی۔ حلالہ سے آپ ایک حلالہ کروا کے بدکاری کروائیں گے جو پلانٹڈ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اس کو اپنے نکاح میں لے کے آئیں گے جو نکاح نہ تو وہ اس کے ساتھ نکاح ہوگا، اس کا پلانٹڈ جو طلاق دینے کی نیت سے ہوگا، پھر آپ جو اس سے نکاح کریں گے جبکہ آپ کے لیے حرام ہوگی، حلال ہی نہیں ہوئی ہوگی، تو پھر آپ اس کے ساتھ ساری زندگی حرام کاری کرتے رہیں گے، حرام زندگی گزاریں گے، وہ آپ کا نکاح ہی نہیں ویلڈ ہوگا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے۔ تو اس لیے کبھی بھی 3 طلاقیں نہ دیں اور اس کے بعد حلالہ خود نہ کروائیں انٹینشنلی، ٹھیک ہے۔ میرا یہی میسج ہے، یہی کنکلوژن ہے، اور یہی آپ کو سمجھانے کا مقصد ہے کہ یہ جو ہے نا آپ سمجھ لیں کہ جو حلالہ ہوتا ہے پلانٹڈ، وہ حلالہ نہیں ہوتا۔ حلالہ صرف اس چیز کا نام ہے، اس پروسیس کا نام ہے جو کہ قدرتی طور پہ ہوتا ہے۔ جو خود کیا جائے وہ حلالہ نہیں ہے، جو قدرتی ہو جائے وہ حلالہ ہے کہ بندہ وہ خود ہی اس کو چھوڑ دے، عورت کو خود ہی اپنی مرضی طلاق دے دے، پھر تو حلالہ کاؤنٹ ہوگا۔ اگر پہلے سے پلانٹڈ ہو کہ یہ تم اس عورت سے نکاح کر لو اور اس کو تم نے کل 1 دن بعد، 2 دن بعد، 3 دن بعد اس کو طلاق دے دینی ہے، تو وہ حلالہ بالکل نہیں ہوگا، وہ زنا ہوگا، وہ حرام کاری ہوگی، بدکاری ہوگی، تو لہٰذا اس سے بچیں۔
اور اس سے بڑی بدکاری یہ ہوگی جو تم دوبارہ سے اس بیوی کو، اس عورت کو اپنے نکاح میں لاؤ گے، جو کہ نکاح نہیں ہوگا، اور اس کے ساتھ آپ ساری زندگی حرام گزارو گے، حرام میں، حرام ریلیشن شپ میں۔ تو خدا را سمجھیں اور اللہ کی شریعت کو سمجھیں، اللہ کے احکامات کو سمجھیں، اللہ کی حکمت کو سمجھیں، اور اللہ نے کہا ہے غور و فکر کریں، میرے جو نشانیاں رکھی ہیں ان پہ غور و فکر کریں اور سمجھ بوجھ سے کام لیں۔ مسلمان تو اتنا بے شعور ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ایسی غلطیاں کر دے، تو اس لیے ہمیشہ سینسیبلی جو ہے نا ہر کام کریں، اور خاص طور پہ جو میاں بیوی کا ریلیشن ہے اس کو اتنا جو ہے نا وہ ہلکے میں نہ لیں۔ یہ ایک بہت بہت اہمیت کا حامل ریلیشن شپ ہوتا ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو آپ ایک جھٹکے میں، ایک جھٹپٹ سے جو ہے نا ختم کر دیں۔ تو اگر کوئی ایسا کرتا ہے وہ اس کے حصے میں پھر ضلالت ہے، اور وہی جو ہے نا وہ آپ کے سامنے ہے، پھر وہ کس طرح کی سچویشن کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ویورز، یہ تھا حلالہ کا آپ کے سامنے جو میں نے حلالہ کی تعریف بیان کی، حلالہ کی تشریح کی، اور اس کا پروسیس سارا بیان کیا۔ اب اس کے بعد ویورز نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے لیے لے کے آؤں گا کورٹ میرج کے حوالے سے۔ کورٹ میرج دراصل ہوتی کیا ہے، کورٹ میرج کسے کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں جو لوگوں کی غلط فہمیاں ہیں وہ کیا ہیں، اور اس کا اصل پروسیس کیا ہوتا ہے، اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں، اور اس کے جو ہے نا نقصانات بھی کیا ہیں، جو لیگلی جو ہے نا اگر آپ پورے نہ کریں تو آپ کو سزا بھی ہو سکتی ہے۔ یہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا، تو میرے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، ٹیک کیئر۔